یہاں موضوع حضور یہ چل رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے معلوم یہ کرتے ہیں کہ دنیا سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 چیزوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان 4 چیزوں پر عمل کرنے سے آپ دنیا سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا وہ 4 چیزیں اگر آپ کی طرف سے ہمیں مل جائیں. وہ 4 چیزیں یہ تھی. پہلے تو یہ فرماتے کہ لوگوں کی جہالت کو معاف کر دو. پھر دوسرا فرماتے ہیں اپنی جہالت کو ان سے روک رکھ لو. اور تیسرا فرمایا اپنی چیز ان پر خرچ کرو. اور چوتھا فرماتے ہیں ان کی چیزوں سے مایوس ہو جاؤ. فرماتے جب ایسے ہو جاؤ گے تو دنیا سے بچ جاؤ گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دنیا سے بچنے کا نسخہ مانگا تو آپ نے 4 چیزیں بتائیں کہ لوگوں کی جہالت معاف کر دو اور اپنی جہالت سے لوگوں کو محفوظ رکھو اور اپنی چیز لوگوں پر خرچ کرو اور دوسروں کی چیزوں سے مایوس ہو جاؤ. غالباً یہ 4 چیزیں آپ نے بتائی. ماشاء اللہ. اب اس میں ظاہر ہے کہ گہرائی تو ہے. اب ان کا کیا معافی ضمیر تھا اللہ ہی بہتر جانے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے, آپ پر کرٹیسائز کرے, تنقید کرے, بلا وجہ برا بھلا بولے تو صرف نظر کر دو, اس کو توجہ نہ دو, اپنے دل پر اس کو نہ لو, ورنہ یہ کہ اپنا ہی ٹینشن بڑھے گا. کہ انتقام لینا بھی ہر ایک کے شان نہیں ہوتا. درگزر سے معافی سے کام لیا جائے اور اپنی جہالت سے بھی دوسروں کو بچاؤ. یہ نہیں کہ وہ سامنے والا اگر کچھ کرے جہالت بھرا سلوک تو تم بھی اس کے ساتھ اسی انداز پر اتر آؤ کہ یہ اس کا منصب ہے, وہ کر رہا ہے. ہمارا منصب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کریں. جیسے کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. تو یہ اچھے لوگوں کا ذہن نہیں ہے. یہ بہت پرانی بات ہے. ایک بار 10ویں محرم کو ہماری گلی میں جب دعوت اسلامی نہیں تھی, بہت پرانی بات ہے, تو میں اپنی بالکونی میں کھڑا تھا اور پیچھے روڈ پر بہت کچھ ہو رہا تھا جو عاشورے کے دن ہوتا ہے. دوپہر کا وقت تھا تو اتنے میں کچھ بھگدڑ مچی, کچھ فائرنگ, کچھ مار دھاڑ ہوئی ہوگی. تو اس میں کچھ لوگ بھاگ کر ہماری گلی سے بھی آ گئے. ہماری گلی میں تو پولیس کی ٹیم بھی تھی جو پکڑ دھکڑ کر رہی تھی. تو دور سے بھاگتے ہوئے کسی نے دور سے پتھر مارا. تو ان میں جو پولیس کی ٹیم میں سادہ لباس میں تھا اس نے بڑھ کے کیچ کر لیا تو بڑا پتھر. میں تو حیران رہ گیا, یہ اتنا مضبوط آدمی کس نے پریشر کے ساتھ آیا اور پتھر یوں کیچ کر لیا. اب تو اس کا نشانہ بھی ایسا ہی ہوگا. اور یہ دیا اور وہ گرا مارنے والا. تو اس نے تو یہ پتھر کیچ تو گلے یوں ڈال دیا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے. پھر پتا چلا کہ وہ پولیس کا افسر تھا, وہ اس سے کچھ بھی بھول گیا ہوں, کچھ مطلب بڑا افسر تھا. تو میں نے یہ نتیجہ بعد میں نکالا کہ یہ واقعہ جو ایک ناقابل فراموش تھا. ماضی کی یاد تھی. نہ بڑا پتھر کیچ کر لے, کوئی بال تو کر لیتا آدمی, لیکن پتھر تو کونے کھانچے والا ہوتا ہے, ہڈیاں توڑ دے ہم جیسوں کی. تو پھر یہ کہ اس نے مارا, اس نے جہالت کی. اب یہ افسر تھا, یہ اگر جہالت پر اترتا کورٹ اس کو پکڑ لیتی, قانون پکڑ لیتا.
کہ اس کو مارنے کی اجازت نہیں تھی. اس کا کام تھا گرفتاری, کہ وہ مجرم کو پکڑے, نہ کہ اس کو مارے, بلکہ قانون کے حوالے کرے, خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. تو یہ مطلب کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ جہالت کی تو ہمارا منصب یہ نہیں کہ ہم جہالت کرنے والے کے ساتھ جاہل بن جائیں, بلکہ ہم مطلب اس کو نظر انداز کریں, اگنور کریں. تو یہ شاید اس کے معنی بنتے ہیں. جب مزید یہ کہ دوسرے کے بعد جو اپنی چیزوں سے دوسروں کو نوازو, دوسروں کو دو, تو یہ تو سخاوت پر اشارت ہے, دوسروں کو دیے جائے, لیکن دوسروں کے بعد جو ہے اس سے مایوس ہو جائے, یہ ایک مطلب خودداری ہے. کہ دوسروں سے, جیسے بعض لوگ دوسروں پر نظر رکھتے ہیں, یا کوئی مسئلہ ہو گیا نا تو یار یہ ہے نا, اس کے پاس پیسہ بہت ہے, ترکیب بن جائے گی. ایسے نہیں بنتی ترکیب, بنی تب بھی یعنی اس پر نظر رکھنی نہیں ہے. اس کے مال پر نظر رکھیں ہم کہ یہ میرا کام کر دے گا, اس کے بجائے کیوں نہ مولا پر نظر رکھیں کہ یہ تو کام کرے یا نہ کرے, مولا تو ہر شے پر قادر ہے. تو یہ مطلب اس واقعے کی وضاحت سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی مطلب یعنی کہ اپنے ساتھ جو زیادتی کریں, ظلم کریں یا جہالت بھرا سلوک کریں, ہم ان کے ساتھ جہالت پر نہ اتر آئیں. کہ پتھر کھانا تو سنت ہے, وہی پتھر اٹھا کر دے مارنا یہ سنت نہیں ہے. تو یہ کہ ہم بھی اللہ کرے اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. آپ تو ماشاءاللہ یہ کہ علمی شخصیات ہیں, آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض اکابرین میں سے ہو جائیں, علماء میں سے, اور اچھے عالم بن کر آپ اللہ کرے کہ ابھریں معاشرے میں. تو یہ باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہے, رف ٹاکنگ, رفنیس اور کمزور باتیں یہ نہیں کرنی. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پر بھی بعض مطلب علماء ہوتے ہیں, کہلانے والے, یہ واقعی ہوتے ہیں, وہ بھی جو سوشل میڈیا کے یوزر ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی عجیب و غریب یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں, سامنے والے فائل بنا رہے ہوتے ہوں گے. تو یہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اس سے باز آنا چاہیے کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے آپ کو دنیا میں بھی نقصان پہنچے اور آخرت کے لیے بھی خطرہ کھڑا ہو. کیونکہ ہمارا کام ہے تبلیغ و ارشاد کا. تبلیغ و ارشاد جس کو ہم آسان لفظوں میں نیکی کی دعوت, تو نیکی کی دعوت میں رفنیس نہیں چلتا, نرمی, پیار, شفقت, محبت, صبر. ہم سمجھائیں گے تب بھی بعضوں کا سامنے والا وہ کوئی پھبتی کس دیتا ہے, کوئی طنز کر دیتا ہے, تو اس وقت بھی ہم کو مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی ہم اس پہ اتر آئیں, نہیں, ہم کو مطلب حکمت عملی سے اور اپنی نیکی کی دعوت کے اصولوں کے اندر رہ کر نیکی کی دعوت دینی ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی تو مان جائے گا, کبھی تو دل ہماری دعوت قبول کر لے گا. یہ ہمارا کاش مزاج بن جائے تو انشاءاللہ دین و دنیا کے کام سنور جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.